لاہور کا موسم، پنجاب کا موسم، پنجاب کا خادم اعلیٰ، میرا اور آپ کا رہنما میاں محمد شہباز شریف اور ان کا صاحبزادہ جس نے اپنے والد کے ساتھ پنجاب کی، لاہور کی بے لوث خدمت کی، ترقی دی، وہ سب آج پابند سلاسل ہیں۔ حمزہ 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 کیا قصور ہے شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس صوبے کی حالت بدل ڈالی، عام آدمی کی زندگی میں باتوں سے نہیں محنت کر کے تبدیلی لے کے آئے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کا جرم یہ ہے، ہمارا جرم یہ ہے، آپ کا جرم یہ ہے، احد چیمہ کا جرم یہ ہے، اس اورنج لائن کو اس احد چیمہ جس کو بنایا، تعمیر کروایا، آج وہ کہاں ہے؟ یہ سامنے کیمپ جیل میں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کوٹ لکھپت جیل میں، اور ہم یہ حاضری جیل کی دے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ ہمیں جیلوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم پاکستان میں عام آدمی کے حقوق مانگتے ہیں، آئین اور قانون کی حکمرانی مانگتے ہیں۔ 72 سال ہو گئے اس ملک میں جمہوریت پابا زنجیر ہے، پابند سلاسل ہے، جمہوریت ملتی ہے مگر پوری جمہوریت نہیں دی جاتی۔ مجھے بتائیں لاہوریوں، مجھے بتاؤ لاہور کا کوئی گوشہ جہاں شہباز شریف کی خدمت کے نشان نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ سنو، یہ جین مندر چوک کبھی ایسا تھا؟ یہ جو BRT گزر رہی ہے یہاں تھی؟ یہ جو اورنج لائن بن گئی ہے یہاں تھی؟ ہمارے شہر میں تو گزرنے کا راستہ نہیں تھا، ہمارے پاس سیوریج کا نظام نہیں تھا، پینے کا پانی نہیں تھا، غلاظت کے ڈھیر تھے اس شہر میں۔ میں صوبے کی بات بھی نہیں کرتا، لاہور شہر بدل ڈالا، لاہور شہر بدل ڈالا شہباز شریف نے، حمزہ شہباز نے، اس ساری ٹیم نے، ان کے وزراء نے، MPs نے، MNAs نے، کارکنوں نے، ووٹرز کی مدد سے۔ میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ایک صاحب ہیں جو گھر چلے گئے ہیں، جنہوں نے اورنج لائن کو ڈیلے کروایا۔ ان کا نام ہوتا تھا، وہ اس ملک کے چیف جسٹس کے اعلیٰ ترین منصب پر تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ کیا، جسٹس نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی عدالت لگا کر ریاست کے دیے ہوئے قانونی اختیار سے، آئینی اختیار سے تجاوز کیا، لوگوں کی بے عزتیاں کی، لوگوں کو ایبیوز کیا، اپنی اتھارٹی کو ایبیوز کیا۔ یہ اورنج لائن اسی وقت بن جاتی، اربوں روپے کا ٹیکہ لگا پاکستان کے قومی خزانے کو۔ جناب ثاقب نثار کیونکہ PTI کی کیمپین کو سپورٹ کر رہے تھے اعلان، اور تو اور سنیں، عمران خان آپ مجھ سے الیکشن ہار گئے تھے، میں ری کاؤنٹنگ میں گیا، ثاقب نثار صاحب نے میری شکل دیکھی، انہیں ہماری شکلیں بری لگتی تھی، انہوں نے
انہوں نے وہ سردار اسلم صاحب بڑے آنریبل آدمی تھے، چیف جسٹس رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، میرے وکیل تھے. انہوں نے فائل پھینکی ثاقب نثار صاحب نے، ان کا موڈ خراب ہو گیا میری شکل دیکھ کے. انہوں نے کہا کوئی ری کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ پاکستان میں 2 متوازی قانون وہ چلاتے تھے، لاڈلوں کے لیے ایک قانون، مسلم لیگ نون اور ہم سب کے لیے دوسرا قانون. ان کی مہربانی سے یہ اورنج لائن لیٹ ہو گئی. اربوں روپے کا، بھائی ایک منٹ بات کرنے دیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا. میں بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ احتساب کا پھندا مسلم لیگ نون کے گرد تو کستے ہو، جھوٹے مقدمے بنا کر. ان لوگوں سے کون حساب لے گا جنہوں نے کبھی ڈیم کے نام پہ ڈیم پھول بنایا قوم کو، اور کبھی انہوں نے اورنج لائن کو روکے رکھا تاکہ عام آدمی کو سہولت نہ ملے، اور اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان پہنچایا. یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں تو ہم غلط نہیں کہتے. آپ سلیکٹڈ تھے، آپ سلیکٹڈ ہیں، اور آپ سلیکٹڈ کی حالت میں ہی تشریف لے جائیں گے. اب آج آپ دیکھیں لوریو، چھٹی والے دن تسی لیٹ اٹھ رہے ہو تے کلچے کھاندے ہو تے لسی پیندے ہو، لیکن آج تسی کلچے چھڈ کے، لسی چھڈ کے، ناشتے چھڈ کے آج اورنج لائن دا افتتاح کرن آ گئے ہو. اور سنیں یہ ان حکمرانوں کا حال یہ ہے. سنیں رات کی بات سناتا ہوں آپ کو. رات تک حکومت پنجاب کے حالات یہ تھے کہ ہم سب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ تھا اور ہمیں بند کرنا تھا 90 دن کے لیے. رات کو بھائی ایک منٹ بات سنیں، ڈیٹینشن آرڈر ہمارے تیار تھے. پتہ کروایا گیا کہ کیا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو عوامی افتتاح ہے، جہاں ابھی آپ نے غبارے چھوڑے ہیں، ابھی فیتا کاٹیں گے، اس پر اعتراض ہے پنجاب کی حکومت کو. سچ یہ ہے کہ ڈیرہ گجراں ہمارا پہلا پروگرام تھا. ہمارا خیال تھا وزیر اعلیٰ صاحب کل افتتاح کریں گے. جب ہمیں یہ معلوم پڑا کہ وہ آج ڈیرہ گجراں جا رہے ہیں تو ہم وہاں خود نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کوئی فساد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور اورنج لائن کے افتتاح پر کیوں کوئی فساد بھی ہو. تو ہم نے 15-18 کلومیٹر دور جین مندر کی سائٹ کا فیصلہ کیا. تو یہ بھی برداشت نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، اگر یہ برداشت نہیں کیا جاتا تو کل کیسے برداشت کریں گے آپ؟ آج کوئٹے کا جلسہ، پھر پشاور اور ملتان کے جلسے، اور پھر لاہوریوں 13 دسمبر کو کیا ہوگا؟ اور لاہوریوں یہ بتاؤ لاہوریوں 13 دسمبر کو جلسہ کتنا بڑا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کیا جمہوریت میں، اگر جمہوریت ہے، ہم تو آپ کو کہتے ہیں منتخب نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ آپ بھی بتائیں ذرا. منتخب نہیں ہیں آپ، چنتخب ہیں. اور
ٹیلی ویژن پہ ایسے ایسے یہ کیا کرتے ہو یار؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں، یہ تو اور یہ بتاؤ یہ کیا کرتے ہو یار؟ اور ایک اور بات یہ لوگوں کی نقلیں اتارنا، کبھی محمود خان اچکزئی کی، کبھی خواجہ آصف صاحب کی، کبھی ہماری قیادت کی، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، یہ کوئی معقول بات ہے؟ کوئی ملک کے وزیر اعظم کو بچوں والی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ میں چپ کرو، خاموش، میں جیل میں ڈال دوں گا خان صاحب۔ یہ جیل آپ نے تو 4.5 دن کاٹی تھی ڈیرہ غازی خان کی، 5واں دن آپ سے تو نکلا نہیں تھا، آپ کنہیں کہتے ہیں کہ جیل میں ڈال دوں گا؟ آپ یہ کیا سوچتے ہیں کہ آپ 22 کروڑ لوگوں کو جیل میں ڈال دیں گے؟ کیا آپ پوری پی ڈی ایم کو جیل میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا آپ روٹی مانگنے والے، غربت کو ختم کرنے والے، مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کرنے والے، روزگار مانگنے والوں کو جیل میں ڈال دیں گے؟ کیا آپ آئین اور قانون کی حکمرانی مانگنے والوں کو جیل میں ڈال دیں گے؟ تو جب جیل میں ڈالیں گے تو جیلیں تو پھر سب کو جانا پڑتا ہے بھائی صاحب، آپ کیسے کاٹیں گے؟ آپ سے نہیں کٹے گی، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مشکل کام ہے، یہ لاڈلوں کا کام نہیں ہے، یہ تو ہم جیسے سرفرے جن کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، لاہوریوں، پنجابیوں، اور جب میں پنجابیوں کہتا ہوں تو بعض لوگوں کو بہت برا لگتا ہے۔ کیا ہم پہلے مسلمان، پھر پاکستانی اور پھر پنجابی نہیں ہیں؟ تو یہ ہم جب کہتے ہیں پنجابیوں جاگو، پنجابیوں اٹھو، سب سے بڑا بھائی اٹھے اور اس ملک میں آئین کی حکمرانی کو قائم کرے، تو مجھے بتائیے یہ کوئی جرم ہے؟ یہ کوئی زیادتی ہے؟ یہ کوئی گالی ہے؟ یہ کوئی الزام ہے؟ تو ہمیں آپ بولنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ مقدمے بناتے ہو، آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے ہو۔ لیکن بات تو ہم کریں گے، بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون کہتا ہے کہ بات کرو؟ هل يوجد شيء أراك تتحدثين؟ سب بات کرنا چاہتے ہیں تو بات ہم کریں گے، اپنی جدوجہد کو پرامن سیاسی جدوجہد رکھیں گے۔ ہماری جدوجہد میں پتھروں کی، لاٹھیوں کی، توڑ پھوڑ کی کوئی گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ ہم نے وہ جو پنڈی والا بندہ ہے جو کہتا تھا مار دو مر جاؤ، پتہ نہیں کیا کیا کر دو، ہم نے نہ دھمکی، ہم نے نہ دھمکی دینی ہے، ہم نے نہ دھمکی دینی ہے، نہ گالی دینی ہے، نہ پتھر مارنا ہے، نہ ڈنڈا مارنا ہے، نہ ہم نے کسی کو کہنا ہے کہ اس کو گھیر لو، اس کو پکڑ لو، اس کو ٹکا بوٹ، یہ فضول باتیں ہیں۔ پاکستان میں پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، پی ڈی ایم کا راستہ ہمارا راستہ ہے، جمہوریت کا راستہ، آئین کی حکمرانی کا راستہ، قانون کی حکمرانی کا راستہ، غریب کو اور ووٹ کو عزت دلانے کا راستہ، جلدی اور سستے انصاف کا راستہ۔ یہ راستہ نواز شریف کا، شہباز شریف کا، پی ڈی ایم کا، بلاول کا، مریم کا اور ہم سب کا راستہ ہے، شہباز شریف کا راستہ ہے۔ شہباز شریف جیل دوسری بار گیا ہے، دوسری بار۔ سوچیں، ہم یہاں کیمپ جیل میں تھے تو یہاں چیمہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے، یہ بی آر ٹی باہر سے گزرتی تھی، وہ اندر نظر آتا گزرتے ہوئے بس کو، تو میں چیمہ کی طرف دیکھتا تھا کہ یہ جوان، یہ بہادر نوجوان سول سرونٹ ہے، یہ پولیٹیشن نہیں ہے، حوصلے کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اللہ کی تسبیح کرتا تھا، شکر ادا کرتا تھا، آج بھی وہ پابند سلاسل ہے۔ کیا جرم ہے چیمہ کا؟ کیوں اس کو بیل نہیں ملتی؟ کیوں اس کو انصاف نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنا،
ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے مارچ کیا, ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے جیلیں کاٹی, ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی. اس دن کے لیے نہیں لڑی تھی, اس لیے لڑی تھی کہ پاکستان میں کوئی دباؤ انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر مظلوم کو, ہر بے گناہ کو, ہر اس شخص کو جو انتقام کا نشانہ ہے, سیاسی اور ریاستی انتقام, اس کو انصاف فراہم کیا جائے. کیا آپ میری تائید کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو پھر ایک بار آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. لاہوریوں کو مبارک, پنجابیوں کو مبارک اور پاکستانیوں کو مبارک, اس لیے کہ یہ جو اورنج لائن بنی ہے یہ پاکستان کی پہلی میٹرو ٹرین ہے. اس کے بعد یہ میٹرو ٹرین سنیں, میٹرو ٹرین جو آج لاہور میں بنی ہے یہ ماڈل بن گیا ہے. جیسے موٹر وے بنی تھی تو لوگ کہتے تھے کیوں بنی ہے, اب سٹینڈرڈ فکس ہو گیا ہے. جو سڑک بنتی ہے وہ موٹر وے کے سٹینڈرڈ پہ بنتی ہے. جب یہ میٹرو بس بنی, اس کے بعد یہ میٹرو بس جسے تم جنگلہ بس کہتے تھے, تم نے ناکام کوشش کی پشاور میں بنانے کی, فیصلہ ادھر ملتان میں بنی, پنڈی میں بنی. اب پورے پاکستان میں ماڈل بن گیا ہے, میٹرو بس کا سٹینڈرڈ بن گیا ہے. یہ اورنج لائن کیونکہ مدعی پی ٹی آئی بنی تھی تو اب ملک میں اور اورنج لائنیں بھی بنیں گی اس کے بعد. لیکن آج آخری بات, جناب عثمان بزدار صاحب, آپ کو ہم نے آپ کو کبھی ڈسکس نہیں کیا. آپ آج وہاں افتتاح کرنے جا رہے ہیں. آپ چہرے سے بھلے مانس آدمی لگتے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں شہباز شریف کا قد آدم پورٹریٹ لگاتے. رہا تو آپ لوگ کر نہیں سکتے, ان کو بند کروایا آپ کے باس نے, اور بتاتے کہ یہ کار خیر اس شہباز شریف نے سر انجام دیا تھا. لیکن عدالت میں پی ٹی آئی نے اورنج لائن رکوائی, اور آج اسی اورنج لائن کا 3.5 سال بعد آپ افتتاح کرتے ہو. تو یہ اورنج لائن کا کریڈٹ اللہ کے فضل کے بعد کس کو جاتا ہے؟ اونچا بتاؤ, کس کو جاتا ہے؟ 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 تو یہ مور لگ گئی ہے, مور لگ گئی ہے.